إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير. لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے. یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. اور سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا. دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا. اور تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو. اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا. اور کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے. تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا. اور دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا. اور صدیق امامت پر ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درد و سلام و ہدیہ نعت اور بارگاہ صدیق اکبر میں ہدیہ منقبت
پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں بزرگوں، آج شب جمعہ بھی ہے اور 22 جمادی الثانی کی رات بھی ہے، اور 22 جمادی الثانی یہ اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے کہ جس ہستی کا ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پر لازم قرار دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جس نے اپنی دوستی اور مال کے ذریعے سب سے زیادہ میری مدد کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور آگے فرمایا تو میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر صدیق سے محبت کرے، ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرے اور ابو بکر صدیق کی حفاظت کرے۔ یہ تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پر لازم قرار دی کہ ابو بکر صدیق سے محبت کرنی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب دیکھیں تین چیزیں ہیں، محبت کرنا سمجھ میں آتا ہے، شکریہ ادا کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام پر ان کے احسانات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ اس کے جو احسانات ہیں اسلام کے اوپر اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا یہ بھی امت پر لازم ہے۔ اور ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود تھے، ابو بکر صدیق کی کیسی حفاظت کرتے تھے، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب مسیلمہ کذاب کا معاملہ آیا، ختم نبوت کے منکرین نے اسلام پر حملہ کیا اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر اس سے جہاد کا اعلان کیا اور کہا سب نکلیں جہاد کے لیے۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود تیار ہو کر میدان میں آ گئے کہ میں بھی جہاد پر جاؤں گا۔ تو پتہ ہے کس نے روکا؟ کس نے روکا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ آ گئے، کہا اے امیر المؤمنین آپ اپنی جان سے ہمیں خوف زدہ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو آپ کی ہمیں ضرورت ہے، ابھی تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تھے آپ کو روک دیا، اور روکنے والے کون؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو اس وقت بھی حفاظت کی، اب جب دنیا سے پردہ فرما دیا ابھی بھی امت پر لازم ہے، ابھی بھی امت پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرے۔ کیسے حفاظت کرے؟ کہ جب سور قسم کے لوگ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کریں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائیں، تو پھر امت پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی حفاظت کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا وہ بے بنیاد الزامات ہیں، اور منہ توڑ کر ان کو جواب دیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اور آج ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، پہلے بھی تھے لیکن اب یہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے، کھل کر سامنے آنا۔ اس لیے شاعر نے کہا نا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کہ اور الزامات لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم علی سے محبت کرنے والے، ہم علی والے ہیں، اور وہ علی والے ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ علی والا وہی ہوگا جو ابو بکر صدیق پر الزام لگائے، علی والا وہی ہوگا جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرے۔ ان لوگوں کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے، حالانکہ علی والا تو وہ ہوتا ہے جو تمام صحابہ سے پیار کرنے والا ہے۔ علی والا وہ ہے کہ جو مولا علی کے نظریات پر چلنے والا، مولا علی کے عقائد و نظریات پر عمل کرنے والا ہوگا، وہی جو ہے علی والا ہوگا۔ لیکن آج جنہوں نے علی کی محبت میں صحابہ پر طعن و تشنیع کی، تو حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں، مولا علی کے بھی دشمن ہیں، اور صحابہ پر ایسے ایسے الزامات لگائے، ایسے ایسے الزامات لگائے، اور مولا علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں۔ لیکن اگر اس الزامات کو دیکھا جائے نا، جھوٹے الزامات کو دیکھا جائے تو گھوم پھر کر
وہ مولا علی کی توہین کرنے والے کہلاتے ہیں۔ مولا علی کی محبت میں انہوں نے ایسے ایسے الزامات صحابہ پر لگائے اور ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ ان الزامات کی وجہ سے مولا علی کی کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو میں نے جمعۃ المبارک کو بھی بیان کیا، باغ فتح کے حوالے سے الزام لگایا کہ معاذ اللہ انہوں نے حق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق دبا دیا، معاذ اللہ۔ فاروق اعظم پر الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنے بڑے بڑے الزامات۔ اب انہیں الزامات لگانے کا مقصد کیا تھا وہ میں نے جمعۃ المبارک کو بیان کیا کہ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دو، مسلمانوں کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دو تاکہ آدھے مسلمان ادھر ہو جائیں آدھے ادھر ہو جائیں، اور وہی ہوا اس وقت بھی۔ اور کس کی محبت کی آڑ لی؟ اہل بیت کی محبت کی۔ اور پھر ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہم جو باتیں الزامات لگا رہے ہیں تو یہ مولا علی کی کتنی بڑی توہین ہے۔ لوگ پوچھیں گے نہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق دبا لیا گیا، مولا علی خاموش کیوں رہے؟ وہ تو شیر خدا ہے۔ اور پھر ایک اور الزام لگایا، مولا علی پر الزام لگا دیا کہ نہیں وہ تقیہ کر رہے تھے۔ تقیہ کرنا اسلام میں لازم ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تقیہ تو بزدلی کو بولتے ہیں کہ حق ناحق چیز کو دیکھ کر بھی خاموش رہا جائے، یہ کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا علی اس وقت وہ کر رہے تھے، معاذ اللہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے۔ وہ خاموش ہی نہیں تھے، جو ظلم کرنے والے بقول ان کے ظلم کرنے والے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے، ان کو مشورے بھی دے رہے تھے۔ کتنے بڑا الزام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر لگایا۔ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کی بیٹی کو شہید کر دیا، یہ الزام لگایا نا، شہید کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا۔ مولا علی خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ مولا علی بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، تو مولا علی کی بات کرتے ہو؟ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کو دیکھ کر سر نہیں جھکایا۔ تم کہتے ہو کہ وہاں پر تقیہ کر لیا تو امام حسین نے وہاں کیوں نہیں کیا کربلا کے میدان میں؟ بھئی جان بچا لیتے، وہاں پر بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لیکن یزید غلط تھا، یزید لعنتی تھا، وہ ملعون تھا۔ امام حسین نے بتا دیا نہ میں جھک سکتا ہوں باطل کے آگے، نہ میرا گھرانہ جھک سکتا ہے باطل کے آگے۔ لیکن جنہوں نے علی کی محبت میں آ کر صحابہ پر الزام لگائے، یہ سارے جھوٹے الزامات۔ پوچھا جائے نا کہاں تھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم؟ یہ تو مولا علی پر تم الزام لگا رہے ہو کہ معاذ اللہ ان کی زوجہ کو، نبی کی بیٹی کو شہید کر دیا، ان کا حق دبا لیا گیا اور وہ خاموش رہے، ان کے گھر کو جلا دیا گیا، وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے جو ہے نا جنگی معاملات نہیں کیے۔ پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے نا کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی سے عہد لیا تھا کہ اے علی تمہیں تلوار نہیں اٹھانی، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے یعنی حضور علیہ السلام پر جھوٹ باندھ دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور یہاں زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہے، لیکن وہ مولا علی سے کیا فرمانے؟ تلوار نہیں اٹھانا۔ پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ مولا علی نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی، ان کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو گیا بقول تمہارے، اور اتنا بڑا جو ہے نا ظلم و ستم کا معاملہ ہوتا رہا، مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ مولا علی نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ مولا علی نے تلوار اٹھائی، خارجیوں کے خلاف بھی تلوار اٹھائی، جنگ صفین ہوئی وہاں بھی تلوار اٹھائی، جنگ جمل ہوئی وہاں بھی تلوار اٹھائی۔ تو بھی نبی پاک علیہ السلام نے تو عہد لیا ہوا تھا کہ تلوار نہیں اٹھانا، تو پھر تلوار کیوں اٹھائی؟ تو یہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں نہیں وہ کہا تھا کہ 3 خلفاء کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا۔ واہ بھائی واہ، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اور پھر باغ فتح کا معاملہ آتا ہے تو ہم بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، فاروق اعظم آ گئے انہوں نے بھی نہیں دیا، عثمان غنی آ گئے انہوں نے بھی نہیں دیا، تو مولا علی تو خلیفہ بنے تھے نا، انہوں نے باغ فتح کو تقسیم کیوں نہیں کیا وراثت کے اندر؟ پتہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے نہیں اس کا مسئلہ یہ ہے باغ فتح کے اس لیے کہ جو چیز ان سے لے لی جاتی ہے نا وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، واپسی نہیں لیتے ہیں، واپسی نہیں لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی تمہارے بقول تو خلافت پر بھی قبضہ ہوا تھا، تو پھر مولا علی نے خلافت کیوں لے لی؟
بقول تمہارے خلافت پر بھی قبضہ ہو گیا تھا، تو پھر مولا علی نے خلافت کو کیوں لے لیا؟ تو یہ الزامات جو لگائے جانے والے، کیونکہ جب جھوٹ بولا جاتا ہے نا کسی چیز کے معاملے میں، تو جھوٹ کہیں نہ کہیں جا کر بے نقاب ضرور ہوتا ہے، اس جھوٹ کا کوئی سر و پاؤں نہیں ہوتا، وہ بالآخر اس کو گرنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹے الزامات لگا کر صحابہ کرام کی توہین کی گئی، اور آج بھی ایسے لوگ کرنے والے، لیکن انشاءاللہ اگر یہ توہین کرنے والے اٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ حضور کی امت بھی کھڑی ہوگی، اور حضور کی امت بھی انشاءاللہ دفاع کرے گی، اور الحمدللہ دفاع کر رہے ہیں، علمی طور پر بھی دفاع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسان میں، تمام مخلوق میں جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سب کا یہی عقیدہ ہے، مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے، مولا علی کا بھی یہی عقیدہ، مولا علی بھی انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے۔ آپ بیان کرتے تھے، آپ کے فرامین موجود ہیں، اور یہاں تک فرامین موجود ہے کہ مجھے جو ابو بکر صدیق پر فضیلت دے گا اس کو کوڑوں کی سزا دوں گا، اس کو کوڑے ماروں گا میں۔ یہ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے پہلے ہی بتا دیا، اور آج جو کر رہے ہیں نا، ابھی تو ان کو کوڑے نہیں پڑ رہے، لیکن انشاءاللہ جب مرنے کے بعد جائیں گے نا پھر مولا علی کے ہاتھ سے کوڑے بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے نبی پاک علیہ السلام نے خود پہلے فرما دیا تھا، اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہاری مثال ہے۔ دو طرح کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہلاک ہوئے۔ کتنی طرح کے لوگ؟ دو طرح کے۔ ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام سے دشمنی رکھی، وہ یہودی، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور حد سے بھی آگے بڑھ گئے، حد سے آگے بڑھ گئے، ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ یعنی نفرت کرنے والے بھی ہلاک ہوئے، اور محبت میں جو حد سے بڑھ گئے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو کہا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ تمہارے معاملے میں بھی دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، جو علی سے نفرت کرنے والا ہوگا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو علی کی محبت میں وہ ایسی چیزیں بیان کرے گا جن کا تعلق مولا علی کی شان سے ہے ہی نہیں، بلکہ وہ گھوم پھر کر وہ مولا علی کی توہین بنتا ہے۔ تو کہا وہ شخص بھی اگرچہ دعویٰ محبت علی کا ہوگا، لیکن وہ بھی مولا علی کی اس محبت کے جو شریعت کے خلاف ہے اس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا سامنا ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے پوچھا اے ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اے علی اس لیے مسکرا رہا ہوں تمہاری شان یاد آ گئی۔ کہ وہ کون سی شان ہے؟ کہ وہ شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ علی کو قیامت کے دن یہ مقام عطا فرمائے گا کہ علی پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور جنت کے پروانے تقسیم کر رہے ہوں گے، اور جنہیں علی جنت کا پروانہ دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ کیا شان ہوگی تمہاری، کیا مقام ہوگا تمہارا قیامت کے دن؟ بس وہ شان یاد آ گئی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ محبت تھی نا آپس میں، محبت تھی، نفرت نہیں تھی، محبت تھی۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بھی مسکرانے لگے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا اے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے جواب دیا اے ابو بکر تمہیں تو اتنی حدیث پتہ ہے نا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا اتنا فرمان پتہ ہے کہ یہ شان اللہ مجھے عطا فرمائے گا، لیکن مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تمہیں یہ مقام عطا فرمائے گا کہ تم جنت کے پروانے دے رہے ہوگے، لیکن ہر کسی کو جنت کا پروانہ نہیں دینا، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو اسی جنت کا پروانہ دینا۔ آ جاؤ علی کے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہوں اور ابو بکر سے نفرت کرنے والے بھی ہوں، علی اس کو بھی جنت کا پروانہ نہیں دیں گے، علی اسی کو دیں گے کہ جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، ان کی حفاظت کرنا بھی میری امت پر لازم ہے۔ تو آج یہ وقت ہے، آج یہ دور ہے کہ آج اس دور کے اندر ہر بدبخت قسم کا بندہ
وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غیروں کی بات ہم کیا کریں، سنی کہلانے والے بھی، آج تو سنی کہلانے والے بھی اس طرح کے لوگ، ایسے عالم بھی موجود ہیں، مفتی بھی موجود ہیں، پیر بھی موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، اور پھر وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے اشارتاً۔ یہ تو سیڑھی ہوتی ہے نا پہلی، یہ اشارتاً جو بکواس کرتے ہیں نا، یہ سیڑھی ہوتی ہے پہلی، ڈائریکٹ چھت پر نہیں جاتا، سیڑھی آہستہ سے چلتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھل کر جو ہے نا وہ گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو اس سیڑھی پر جس کا پہلا قدم بھی ہونا، تو سمجھ جانا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق کیونکہ جو صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والا ہو، شروع صدور کے اندر میں نے آپ کو جمعۃ المبارک میں بیان کیا تھا کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت ہوا، اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، بغیر کلمہ پڑھے وہ مر گیا۔ تو کسی نے اسے گھر والوں سے پوچھا آخر معاملہ کیا تھا، کہ اسے کلمہ نہیں پڑھا گیا آخری وقت کے اندر، تھا تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن اس سے جو ہے کلمہ نہیں پڑھا گیا، کیوں؟ تو کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو گالیاں دیا کرتے تھے، جو صحابہ کے گستاخ تھے، یہ ان کے ساتھ بیٹھا، خود گستاخ نہیں تھا، گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، تو یہ صحبت کی نحوست ہے کہ مرتبہ کلمہ بھی نصیب نہ ہوا۔ اب ایسا جو بندہ صحابہ کا گستاخ، چاہے وہ کتنا بڑا پیر، کتنا بڑا گدی نشین، اس کے چہرے پر ہمیں کتنا نور کیوں نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن اگر اس کی زبان سے صحابہ کی گستاخی نظر آ رہی ہے تو بھی وہ سمجھ جاؤ اگر ان کی صحبت میں رہو گے ہمارا ایمان خطرے کے اندر ہے، کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے، وہ صحابہ جن کی شان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام صحابہ کے سردار، وہ کہا نا کس شاعر نے کہ تم پوچھتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کا ذکر کہاں ہے قرآن میں، تو کہا کہ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پہ ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اللہ نے فرمایا اور اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو پھر تحقیق اللہ نے تو اس کی مدد کی ہے کہ جب ان میں سے دو میں سے دوسرے جو تھے اور وہ دونوں غار میں تھے، اور جب انہوں نے یعنی نبی نے اپنے صاحب سے کہا، لصاحبہ اپنے صحابی سے کہا، وہ صحابی کون تھے غار کے اندر، غار کا ذکر بھی موجود ہے، اذ ہما فی الغار، جب غار میں اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن میں ایک ذکر آیا کہ ابوبکر صدیق کا نہیں آیا۔ غار ثور میں ہجرت کی رات کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب کفار آ گئے بالکل غار کے منہ پر آ گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی پریشانی ہوئی، وہ کہا کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق پریشان ہو رہے ہیں تو کہا اے ابوبکر لا تحزن، غم نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کفار کو نابینا کر دیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 3 دن تک غار میں رہے، اے ہائے ہائے، اور غار میں کون کون تھا؟ یا تو رسول اللہ تھے یا ابوبکر صدیق تھے، یا اللہ کا حبیب تھا یا حبیب کا حبیب تھا۔ 3 دن تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی، اور یہ خدمت نبی پاک علیہ السلام کی جو خدمت تھی نا، وہ فاروق اعظم تمنا کرتے تھے اے ابو بکر میری ساری عمر کی زندگی کی نیکیاں تم لے لو، وہ غار والی نیکی مجھے دے دو، اے وہ غار والی نیکی مجھے دے دو کہ تم نے 3 دن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی، اور خدمت بھی کیسے کی، خدمت بھی کیسے کی، اس خدمت میں اپنی جان بھی قربان کر دی، خدمت میں جان بھی قربان، ہاں پہلے خود غار میں گئے، جب غار میں جا کر دیکھا سوراخ ہوئے میں جگہ جگہ، تو ٹینشن ہوئی کہ کہیں کوئی چیز نکل کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی جانور نکل کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، خود پہلے غار میں گئے، آپ کے پاس جو کپڑے موجود تھے وہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کر آپ سوراخ بند کرتے گئے، ایک سوراخ رہ گیا، وہ کپڑا موجود نہیں تھا کہ اس کو بند کر سکیں، آپ نے اپنی ایڑی اپنا انگوٹھا اس پر رکھ دیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے، نبی پاک علیہ السلام غار میں تشریف لے آئے،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. اب آرام فرما رہے ہیں اے ہے. اور وہاں پر سانپ ایک موجود تھا. مختلف واقعات ہیں. باہر سانپ موجود تھا. اب سانپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا کہ جہاں پر ابو بکر صدیق نے انگوٹھا یا ایڑی لگائی ہوئی تھی. اب سانپ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا کہ سانپ آ گیا ہے. عاشق ہو تو ایسا، عاشق ہو تو ایسا کہ پتہ چل گیا ہے کہ سانپ آ گیا ہے. کرنا کیا تھا؟ حضور کو اٹھانا تھا. یا رسول اللہ ذرا اٹھ جائیے، سانپ آ گیا، ذرا اس سے نمٹ لیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے آرام میں خلل پیدا کرنا بھی گوارا نہیں کیا. پتہ تو جان چلی جائے گی، سانپ ڈس لے گا، جان چلی جائے گی. لیکن ابو بکر صدیق نے جان کی پرواہ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے. اب حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی حضور کے آرام کی خاطر. وہ جان بچانا پتہ ہے جان بچانا کتنا بڑا فرض ہے؟ تمام فرضوں سے بڑا فرض جان بچانا ہے. بندہ نماز ہی پڑھ رہا ہو نا، نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سانپ آ گیا اور اس کو پتہ ہے کہ سانپ ڈس لے گا تو میں مر جاؤں گا، نماز توڑنا لازم ہو جائے گا. نماز توڑنا لازم ہو جائے گا. بندہ بھوکا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف حرام چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی مردار گوشت موجود ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. اب اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے وہ چیز کھائے. وہ جان بچانے کے لیے حرام چیز پڑی ہوئی ہے نا، اس کی اجازت مل جاتی ہے، کیونکہ جان بچانا حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا تمام فرضوں سے بڑا فرض ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے غار کے اندر بتا دیا کہ جان بچانے سے بھی بڑا فرض تعظیم مصطفیٰ ہے، جان بچانے سے بھی بڑا فرض حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے. پھر اب مولا علی کا بھی تو ایسا واقعہ ہے نا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی حضور علیہ السلام کے آرام کی خاطر نماز کو قضا کر دیا، نماز کو قضا کر دیا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنا بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا ہے، اپنے عمل سے. اور یہ غار والا واقعہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کئی مقامات پر. کئی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمائی. تو اس لیے آج لازم ہے کہ ہم ابوبکر صدیق سے محبت بھی کریں، ان کا شکریہ بھی ادا کریں. شکریہ کس طرح ادا ہوگا؟ کہ ہم ان کو ثواب کا تحفہ پیش کرتے رہیں، اور پھر ان کی حفاظت بھی کریں. کہ کوئی بکواس کرنے والا، کوئی بدبخت وہ ابوبکر صدیق پر بھونکنا شروع کرے تو اس کے منہ کو لگام دینا یہ بھی امت پر لازم ہے، یہ بھی امت پر لازم ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے. آپ کا تعارف اگر پیش کیا جائے نا، آپ کی عمر 18 سال تھی اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال تھی. یعنی بھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا. 40 سال میں اعلان نبوت کیا، نبوت کا اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. 18 سال کی عمر تھی، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال تھی. اس وقت سے دوستی تھی، اس وقت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان دوستی تھی. اور آپ اسلام کیسے لے کر آئے؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے، تجارتی سفر پر تھے. اور تجارتی سفر کے اندر آپ جس جگہ موجود تھے وہاں پر ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یمن کے اندر موجود تھے، ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی. وہ بوڑھا دیکھنے لگا، اور وہ بوڑھا جو تھا نا وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا. کس کا؟ آسمانی کتابوں کا عالم تھا. اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنے پاس بلایا، کہا اے نوجوان، مکے کے رہنے والے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا بالکل مکے کا رہنے والا ہوں. قریشی ہو؟ ہاں بالکل قریشی ہوں. قبیلہ تیم سے تعلق، تیمی سے تعلق ہے؟ کہا ہاں قبیلہ تیمی سے تعلق ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اے نوجوان، میں تمہارے بارے میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں
کہ اس چیز کی وجہ سے میں تم سے خود ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا تمہارے پیٹ کے نیچے ایک نشانی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی قمیض اٹھاؤ۔ کہا نہیں پہلے بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ آسمانی کتابوں میں، توریت انجیل کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جب آخری نبی کی آمد ہوگی، آخری نبی کی شان بیان کی گئی ہے کہ آسمانی کتابوں میں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، وہاں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شان بھی بیان کی ہے۔ وہ کہا کہ اس میں نے ذکر پڑھا تھا کہ آخری نبی کی جو مدد کرنے والے دو لوگ ہوں گے، ایک تو مہمات کو سر کرنے والا ہوگا، بڑی بڑی مہمات کو وہ سر کرے گا، سر انجام دے گا، اور ایک وہ بھی ہوگا جو آخری نبی کی مدد کرے گا، وہ ذرا کمزور ہوگا اور اس کے پیٹ کے نیچے ایک تل ہوگا۔ اس نے نشانی بیان کی تو کہا اپنا پیٹ دکھائیے۔ ابو بکر صدیق نے پیٹ دکھایا تو اس کے نیچے وہ نشانی موجود تھی۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ابو بکر میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ مکے میں ایک نبی کی آمد ہوگی اور تم اس کے آخری رفیق بنو، تم اس کے رفیق بنو گے، تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تمہیں یہ نعمت عطا فرمائے گا، تو اس نعمت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وصیت کی اور پھر کچھ اشعار سنائے اس بوڑھے نے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپسی آ گئے۔ جیسے مکے میں پہنچے ابو جہل آ گیا، عتبہ آ گیا، شیبہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا ابو بکر ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے، یہاں عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے۔ پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیا واقعہ ہو گیا ہے، پوچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ وہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں نا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے ورنہ ہم فیصلہ کر چکے ہوتے، کیونکہ وہ تمہارے دوست ہیں، وہ اب تم ذرا بات کرو ان سے، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے جو نا آپ گھر پر جاؤ، میں جا کر بات کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں ہے محمد بن عبداللہ، کوئی دوست تھے؟ پتہ چلا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دستک دی، نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے۔ کہا یہ میرے دوست میں کیا سن رہا ہوں، تم نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اسلام کو قبول کرو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے محمد آج سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، آپ امانت دار بھی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، صادق بھی ہیں، لیکن اتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنا بڑا دعویٰ، اطمینان قلب کے لیے کوئی ایسی بات تو بتائیں جس کو سن کر مجھے یقین ہو جائے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ یمن میں تم بوڑھے سے نہیں ملے تھے؟ تو کہا کہ یار میں تو کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں تو کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ کہا نہیں وہ خاص بوڑھا جس نے تم سے یہ گفتگو کی اور یہ اشعار تمہیں سنائے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے کسی سے ذکر ہی نہیں کی تھی۔ کہا اے محمد تمہیں کس نے بتایا؟ کہا کہ اسی نے بتایا ہے، اسی فرشتے نے جو مجھ سے پہلے نبیوں کے پاس آتا رہتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ کا اسلام قبول کرنے کا باقی ہے، کوئی آپ نے جو ہے نا ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد تاجر تھے، کون تھے؟ تاجر جو ہوتا ہے نا، تاجر کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں، آج بھی کاروباری لوگ جو نا بڑا احتیاط کرتے ہیں یار، ہر ایک سے جو نا ہر گفتگو نہیں کرنی، مذہبی بھی ہوگا نا، ابھی نہیں یار اس کا تعلق فلاں سے ہے، اس کے سامنے ایسی گفتگو کریں گے نا تو اپنے کاروباری معاملات خراب ہو جائیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ میں اب اسلام کی دعوت لوگوں کو دوں گا، لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، میرا کاروبار بھی خراب ہو جائے گا اور دیگر معاملات بھی خراب ہوں گے، لیکن آپ نے اس کی پرواہ بالکل نہیں کی۔ اسلام قبول کرتے ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے ایک مرتبہ اجازت لی، ابھی تقریباً 35-38 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سے اجازت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے میں مکے میں خانہ کعبہ میں جا کر ان کو فارغ مکہ کو اسلام کی دعوت دوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو میں دعوت دوں۔ پہلے آپ نے منع فرمایا، پھر ابو بکر صدیق نے اصرار کیا تو آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں آئے اور خانہ کعبہ میں آ کر آپ نے کفار مکہ کے سامنے اسلام کی ان کو دعوت دی، ایک رب کی عبادت کی دعوت دی ان کو۔ تو ہوا کیا، وہ جو کفار تھے نا وہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔
اتنا مارا کہ آپ زمین پر تشریف لے کر آ گئے۔ وہ کوئی سینے پر لاتے مارتا، وہ چہرے پر لاتے مارتا، آپ کا جسم سوج گیا، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ گھر والے آ گئے، کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر دے دی، گھر والے آ گئے، حالانکہ گھر والوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، والدہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، آ گئے، کیونکہ ایک خاندانی غیرت ہوتی ہے نا، ایک خاندانی حمیت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جب ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حالت پہچانی نہیں جا رہی، اب ان کو ایسا لگا کہ شاید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو وہاں پر انہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہوا تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ خاندانی حمیت تھی، اٹھا کر گھر پر لے کر چلے گئے۔ اب خاندان والے موجود ہیں، خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ اب تو ابوبکر جو ہے نا اسلام کو چھوڑ دے گا، اب تو ابوبکر جو ہے محمد کا دامن چھوڑ دے گا۔ اتنی تکلیف آ گئی، اسی کی وجہ سے تو آئی ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ لیکن جب ہوش آیا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب ہوش آیا، دیکھا کہ خاندان والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے بچا کر گھر پر لے کر آ گئے، خاندان والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، گھر والے بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی اپنی تکلیفوں کا بھی نہیں پوچھا، اپنی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوا، بس یہ کہا کہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ خاندان والے ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا ابو بکر کو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اتنی تکلیف آئی ہے، اس کی وجہ اس کا بھی ابھی نام لے رہا ہے۔ ایک ایک کر کے سب جانے لگے، ناراض ہو کر جانے لگے۔ ابو بکر صدیق نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، بس کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ والدہ رہ گئی، اب والدہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ کہا نا، جب تک مجھے اپنے آقا کو نہیں دیکھ لیتا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ والدہ پریشان، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اگرچہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، اس وقت حکم تھا کہ اپنا اسلام کو ظاہر نہ کریں۔ یہ ابو بکر صدیق سب سے پہلا نمبر تھا کہ جنہوں نے اسلام قبول بھی کیا، اور پھر اسلام کو ظاہر کرنے والے بھی سب سے پہلے، اور پھر اسلام کی دعوت دینے والے بھی سب سے پہلے تھے۔ ہر جگہ صدیق کا، ہر جگہ صدیق کا، ہر جگہ صدیق کا، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ آپ کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ آ گئیں، وہ دیکھنے کے لیے آئیں کہ دیکھو ابو بکر کا کیا معاملہ ہے۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ جانتی تھی۔ آئیں، اب ابو بکر صدیق نے جب دیکھا نا، پوچھا کہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا ان کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ کھڑی ہوئی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ کہا ان کی پرواہ نہیں کرو، ان کی پرواہ نہیں کرو، بتاؤ میرے آقا کیسے، کہاں پر ہیں؟ کہا وہ خیریت سے ہیں اور وہ فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ کہا مجھے لے چلو وہاں پر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کو سہارا دے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا، حضور نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، حضور علیہ السلام بھی اشبار ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے اس غلام کو سینے سے لگا لیا۔ ابو بکر صدیق مسکرانے لگے، یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں تو ہماری ساری تکلیفیں دور ہیں، ساری تکلیفیں دور ہیں۔ گفتگو ہونے لگی، اتنے میں آپ کی جو والدہ تھی نا، ان کو نیند آ گئی، وہ وہیں پر آرام کرنا شروع کر دیا، وہیں سو گئی اسی جگہ پر۔ تو جب وہ سوتے ہوئے دیکھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں، میں بڑا پیار کرتا ہوں ان سے، ماں ہے نا میری، میں بڑا پیار کرتا ہوں ان سے، ان کے لیے اسلام کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ اب غلام جو ہے اتنی تکلیف اٹھا کر آیا آقا کی خاطر، اور پھر آقا اس کی التجا کو پورا نہ کرے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ ابو بکر کی ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ وہ دعائے مصطفیٰ کا اثر یہ ظاہر ہوا، وہاں پر جو صحابہ موجود تھے نا، وہ کہنے لگے کہ وہ اثر ایسا ظاہر ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ابو بکر کی والدہ نیند کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہے۔ دعا ایسی قبول ہوئی کہ جاگنے کا بھی انتظار نہ ہوا، نیند کی حالت میں ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، بیدار ہوئی تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جگہ حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا تھا۔
یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے جس طرح اپنے مال میں کوئی تصرف کرتا ہے. ایسا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا. ہر جگہ پہلا نمبر لے جاتے. غزوہ تبوک کا موقع تھا اور اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ اپنا مال دین کی خاطر جمع کراؤ. ہر صحابی جب یہ اعلان سنتا تھا نا تو چاہے صحابی غریب ہوتا امیر ہوتا جیسی بھی حالت، یہاں تک کہ بعض صحابہ وہ ہوتے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے جب اعلان سنتے نا کہ حضور علیہ السلام نے کہا ہے کہ جمع کرواؤ اسلام کی خاطر، تو وہ جا کر مزدوری کرتے، ایک دن کی مزدوری کرتے، وہاں جو اجرت ملتی آدھی گھر والوں کے لیے رکھتے اور آدھی لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. یہ تھا رائے خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ. آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی ہم رائے خدا میں دینے میں کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، رائے خدا میں دینے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. وہ صحابہ کا جذبہ دیکھو، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کتنا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ وہ محنت مزدوری کرتے، ایک دن کی اجرت پر کہیں کام کرتے، کام مزدوری کر کے وہاں اجرت جو ملتی وہ آدھی اجرت لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آدھی گھر والوں کی چھوڑ کر آ جاتے. تو غزوہ تبوک کا موقع تھا، تمام صحابہ لے کر آنے لگے، اپنی حیثیت کے مطابق مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے. فاروق اعظم بہت سارا مال لے کر آئے کیونکہ بڑے مالدار تھے اس وقت. گھر پر جا کر پورا مال جمع کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا مال حضور کی بارگاہ میں. حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ گھر کا آدھا مال ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. اور فاروق اعظم سوچنے لگے کہ اب تو جو ہے نا آج تو پہلا نمبر میرا ہو جائے گا، آج پہلا نمبر میرا ہو جائے گا. دیکھو ابو بکر صدیق کیا لے کر آتے ہیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تو مال پیش کیا. کچھ زیادہ مال نہیں تھا، میں مال پیش کیا. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ موجود تھا سب لے آیا. کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی. تو یہاں بھی ابو بکر پہلا نمبر لے گئے، یہاں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا نمبر لے گئے. اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا. ارے جس نے زندگی میں اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا، آج بدبخت قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نبی کی بیٹی کا حق دبا دیا. معاذ اللہ، وہ باغ فتق والا معاملہ کہتے ہیں نبی کا بیٹی کا حق دبا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہو، حضور کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اپنا مال بھی حضور پر قربان کر دیا، اپنی جان بھی حضور پر قربان کر دی. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جنگ بدر میں یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے اس وقت تک، بعد میں اسلام قبول کر لیا. یہ کہاں تھے؟ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لڑ رہے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ. اپنے بیٹے کو دیکھا نا تو تلوار نکال کر جانے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے بٹھا دیا، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ. حضور دیکھ رہے تھے ابھی تو وہ وہاں پر ہے، ایک وقت آئے گا وہ یہاں پر بھی آ جائے گا. دیکھ رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے اجازت دیجیے اس کا سر قلم کر دوں گا، اگرچہ میرا بیٹا ہے لیکن ابھی میں اسے اپنے بیٹے کے طور پر نہیں دیکھ رہا، ابھی تو دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور بعد میں جب اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی نا، یہ اسلام قبول کر لیا، بیٹھے ہوئے تھے باپ بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے تھے. بیٹے نے کہا ابا جان یاد ہے بدر کے میدان میں جب جنگ ہو رہی تھی کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے کہا باپ ہے چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. ابو بکر صدیق نے جواب دیا، وہ بیٹا وہ تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب کچھ حضور کے لیے قربان کرنے والے، سب کچھ حضور کے لیے قربان کرنے والے. اور پھر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی. 4 پشتے صحابی تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ہر جگہ حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا. نبی پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ کو اپنا ایک ایک مقام دیا، ہر صحابی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے. سب کی شانیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہیں، تمام صحابہ کی شانیں. تو اس لیے تمام صحابہ کی شان بیان کرنا یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ.
بعض صحابہ کی شان کو بیان کر کے دوسرے صحابہ پر تنقیص کرنا، دوسرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ دشمنان اسلام کا طریقہ۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور یاد رکھیے آپ کی خلافت پر سب کا اتفاق تھا، آپ کی خلافت پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا تھا، تمام صحابہ کا اتفاق تھا۔ یہاں اسی لیے فقہاء کرام نے کہا جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بارِ شریعت میں لکھا ہوا ہے فقہاء کرام کے حوالے سے کہ فقہاء کرام نے فرمایا جو ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ تمام صحابہ کا اجماع تھا اس کے اوپر، تمام صحابہ نے اجماع کر لیا تھا۔ اور یہ باتیں جو کی جاتی ہیں نا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے بیعت نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد بیعت کی تھی، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روایتیں موجود ہیں لیکن وہ روایتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کو قبول کیا جائے، ہر طرح کی روایت موجود ہے۔ ہم وہ روایت قبول کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے پہلے یا دوسرے دن یا تیسرے دن مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ مانا، تو تمام صحابہ نے خلیفہ مانا تھا۔ اس لیے یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور خلیفہ بنتا ابو بکر صدیق کے علاوہ تو شاید جو اسلام پر حملے ہو رہے تھے نا، وہ جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اتنے فتنے پیدا ہو چکے تھے، تو شاید ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنی حکمت کے ساتھ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا، اس کا بھی مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، ان کا بھی مقابلہ کیا، اور ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ کھڑا ہوا، اس کا بھی مقابلہ کیا۔ اپنی 2.5 سالہ تقریباً خلافت کے اندر آپ نے اسلام پر حملہ کرنے والے جتنے فتنہ قسم کے فتنہ والے معاملات تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا۔ یہی تو تکلیف تھی دشمنان اسلام کو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام اب ختم ہو جائے گا، لیکن ابو بکر نے آ کر اسلام کو سہارا دے دیا، ابو بکر صدیق نے اسلام کو سہارا دے دیا، وہی تکلیف تھی۔ اس لیے عثمان غنی کے دور میں یہ فتنہ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کوئی فتنہ نہیں تھا اس طرح کا۔ اس کے بعد یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ یار کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اسلامی فرقہ واریت پیدا ہو جائے، تو انہوں نے اس طرح کے کچھ واقعات کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا، کچھ غلط واقعات، جھوٹے واقعات کو بیان کر کے ان کو لوگوں کو صحابہ کرام سے منتشر کرنے کا، ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کرنے کا انہوں نے فتنہ شروع کیا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے اور آج تک یہ چلتی بھی آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیونکہ امت پر جو نبی پاک علیہ السلام نے چیزیں لازم کی تھی نا، وہ امت اس چیز کو بھول بیٹھی ہے۔ صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے لازم قرار دیا۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہا کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوں تو ان سے کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، تمہارے شر پر اللہ کی، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی۔ اگر کوئی پیر بھی اس طرح کی بکواس کرے گا ہم اس سے بھی کہیں گے تجھ پر اللہ کی لعنت۔ کوئی عالم اگر اس طرح کی بکواس کرے گا، اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہو، اور پھر وہ بکواس کرے صحابہ کے خلاف، تو ہم اس کو بھی کہیں گے کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ تو ہمیں صحابہ کے حوالے سے ایسا مضبوط ہونا ہے، صحابہ کے حوالے سے جو عقائد و نظریات اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہی تو صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے حضور کے فرامین ہم تک پہنچائے ہیں، اور پھر کوئی ان کے خلاف بکواس کرتا رہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ہم اس سے دوستیاں کرتے رہیں، ہم اس سے رشتہ داریاں کرتے رہیں، تو یہ ایک امتی کی شان نہیں ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 خواہشات ہیں، 3 چیزیں بڑی اندر میری تمنا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہا پہلی تو یہ کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، اور دوسری خواہش کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ دوسری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں۔ کہ تیسری خواہش کیا ہے؟ کہ تیسری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں۔
خواہشات کے اندر دیکھو ہر جگہ حضور ہی ہے، حضور، ہر جگہ حضور، حضور، ہر جگہ حضور ہے۔ حضور سے ایسا پیار کیا ہے تبھی تو آج حضور کے ساتھ ہیں۔ ایسی کوئی جگہ مل گئی وہاں پر؟ اور پتہ ہے پھر جب نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت قریب آیا تو یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا بیان ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نزا کا وقت قریب آیا تو میں وہاں پر موجود تھا، تو مجھ سے کہنے لگے اے علی میری خواہش ہے، تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ کیا میری تمنا ہے جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میں چاہتا ہوں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ تو میرے جنازے کو لے کر جانا اور پہلے حضور سے اجازت لے لینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں، اجازت مل جائے تو مجھے وہیں دفنا دینا، نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفنا دینا۔ یہ وصیت کس کو کر رہے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ہم جنازے کو لے کر حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس آئے، دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا، اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں، آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے ابو بکر کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اجازت لینا حضور سے۔ پھر مولا علی بھی نہیں کہہ رہے اے ابو بکر تم کیا بات کر رہے ہو، کیسے اجازت لوں گا، کیسے اجازت لوں؟ آج ایسے لوگوں کا ہے نا، آج ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو نبی کو مردہ کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن صحابہ کا جو عقیدہ جس کا ہوگا نا، صحابہ والا عقیدہ، تو وہی نجات والا عقیدہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ابوبکر صدیق نے وصیت کر دی، مولا علی نے بھی کوئی اعتراض، بلکہ مولا علی نے وصیت پر عمل کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں روزہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت لے رہے، اور پتہ تھا اجازت ملے گی، پتہ تھا یا تو اجازت ملے گی یا منع ہو جائے گا، دونوں میں سے کوئی ایک کام تو ہوگا نا، تبھی تو اجازت لے رہے ہیں۔ اور پھر وہ عقیدہ صحابہ کا یہاں پر نظر آ گیا کہ تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے لا تو زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے کہ میرا یہ جملہ میری زبان سے نکالا نا، ابو بکر اجازت لیتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا، روزہ انور کا دروازہ کھلتا ہے، قبر انور سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی نے اجازت لی، نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ تم جو ہے مزار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دو یار ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود۔ تو یہ شان و عظمت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیے، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ سوال دیکھیے، سوال کیا ہو رہا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، اب شکیل کرسب بھی یہاں پر موجود ہیں، چلو ان سے پوچھوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی بھی بندے سے پوچھوں بتاؤ یار مدرسے میں جتنے بچے ہیں اس کے برابر جو ہے کسی کی کوئی نیکیاں بھی ہیں؟ وہ بولے گا نہ مجھے مدرسے کے بچوں کا پتہ ہے نہ نیکیوں کا پتہ ہے۔ اور مجھے بھی لوگ بولیں گے کتنے بیوقوف ہو ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام سے، آسمان پر جتنے ستارے، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ پتہ ہے آپ کو آسمان پر کتنے ستارے ہیں، یہ نہیں پوچھا، کہا آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں۔ اس سوال کے اندر ہی صحابہ کا عقیدہ نظر آ گیا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں آسمان پر ستاروں کی تعداد کتنی ہے، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں میری امتی کی کس امتی کی کتنی نیکیاں ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا
ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور ہے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو پوچھا کسی کی نیکی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ کیا پوچھ رہی ہو، مجھے کیا پتا آسمان پر کتنے ستارے ہیں، مجھے کیا پتا کہ میری کس امتی کی کتنی نیکی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ رکو تھوڑی دیر رکو، جبریل کو آنے دو ان سے پوچھ لوں گا، جبریل کو آنے دو میں ان سے پوچھ لوں گا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہاں آسمان پر جتنے ستارے ہیں نا، آسمان کے ستاروں کے برابر میری ایک امتی ہے، اس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ کہ یا رسول اللہ کون سا امتی ہے، نام کیا ہے؟ کہ وہ عمر ہے۔ وہ کون ہے؟ عمر۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تک ہے شاید میرے بابا کا نام لیں گے، میرے بابا ابوبکر صدیق کا نام لیں گے۔ کہا یا رسول اللہ میرے والد صاحب کی نیکیاں، ابوبکر صدیق کی نیکیاں؟ کہا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ یہ شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے تھے، جنت کا ذکر کر رہے تھے، کہا کہ جنت کے اندر جب جائیں نا لوگ، کوئی روزوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا، کوئی صدقات و خیرات کرنے کی وجہ سے جائے گا، کوئی جو ہے نمازوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا، مختلف نیکیوں کی وجہ سے۔ نیکیاں سب کرنی چاہیے، نہ جانے کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کون سی نیکی جنت میں جانے کا سبب بن جائے، تو مختلف نیکیوں کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، تو وہاں جنت کے الگ الگ دروازے ہیں۔ جو روزے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا تو روزے اس دروازے سے بلایا جائے گا کہ آؤ جنت کی طرف، نمازیوں کو نمازی والے دروازے سے، صدقات و خیرات کرنے والے کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کہا ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے، اور اے ابوبکر تم انہی لوگوں میں سے ہو، تم انہی لوگوں میں سے ہو جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور پھر ایک مرتبہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک جنتی آئے گا، اور جیسی جنت میں داخل ہوگا نا، جہاں جہاں سے گزرے گا ہر جگہ سے جنتی اس کو بولیں گے او خوش آمدید آئیے ہمارے پاس، خوش آمدید آئیے ہمارے پاس، مرحبا مرحبا، ہر جگہ سے تمام جنتی اس کو بلا رہے ہوں گے، ایسا جنتی ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا خوش نصیب جنتی، کیا ہم اس جنتی کو دیکھ سکیں گے؟ کیا ہم اس جنتی کو دیکھ سکیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر وہ جنتی کوئی اور نہیں، وہ جنتی تم ہی ہوگے، کہ جب تم جاؤ گے تو جنت ہر جنتی تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہوگا، مرحبا تمہیں کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو اس لیے آج لازم ہے اس بات ہم امتیوں پر کہ ہم تمام صحابہ بالخصوص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آج کچھ لوگ اشارتاً بکواس کر رہے ہوتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کچھ صراحتاً بکواس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھنا ہے، اور جب ایسے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعی یہ گستاخ ہے کسی بھی صحابی کا، کوئی ابوبکر صدیق کا گستاخ میں نے کہا نا فوراً نہیں بنتا، یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیاں، یہ سیڑھیوں پر جب بندہ چڑھ جاتا ہے نا اور پھر اس کے بعد پھر وہ آگے تک کی گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو پہلے لوگوں نے امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرنا شروع کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کی۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ کیا ہے؟ اور جو اس پر چڑھ گیا نا پھر اس کو جو ہے نا ابوبکر صدیق کی گستاخی بھی گستاخی نظر نہیں آتی، فاروق اعظم کی گستاخی بھی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، کیونکہ سیڑھی پر چڑھ گیا نا، وہ گستاخی والی سیڑھی پر چڑھ گیا۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی کی توہین کرنا یہ ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، کئی صحابہ کرام کی شان نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی، فاروق اعظم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ، کئی احادیث طیبہ ایسی ہیں کہ جس میں ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کی شان ایک ساتھ بیان کی ہے۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث پاک ہے نا، بتاؤ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟
امام حسن اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اسی ترمذی شریف کے اندر کی حدیث پاک ہے کہ ابو بکر اور عمر یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ اب سوال آیا کہ یار کوئی جنت میں بزرگ تو ہوگا نہیں، سارے جوان ہوں گے، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے۔ جو بوڑھا بھی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کر جائے گا، سب 30 سال کے جوان ہوں گے، ایک ہی عمر ہوگی سب کی۔ تو یہ تقسیم کاری کیوں؟ تو تقسیم کاری کا اس وقت دنیا کے اعتبار سے کہ جو دنیا میں جوانی کے عالم میں گیا دنیا سے اور وہ جنت میں جائے گا تو اس کے سردار امام حسن امام حسین ہوں گے، اور جو بزرگ انتقال کر کے جنت میں جائے گا ہوگا جوان ہو کر لیکن دنیا میں بزرگ ہوگا تو وہ اس کے سردار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان بیان کی، تو ہم بھی شان بیان کرنے والے، ہم گستاخی کرنے والے نہ، ہم گستاخی کرنے والے نہ گستاخوں کی صحبت میں بیٹھنے والے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام صحابہ کا ادب کرنے والا بنا دے، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی سچا عاشق رسول بنا دے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔